السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مذاکرات مؤخر ہو گئے، طالبان کے حملے جاری، ریاست پاکستان کیا کرے؟ سعودی ولی عہد کی اسلام آباد میں موجودگی پر طالبان نے سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کر کے کیا پیغام دیا؟ مشرف نے عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا، قانون کی بالادستی یا کچھ اور؟ طالبان کے ہاتھوں پاک فوج کے اہلکاروں کا قتل، 23 وہ اہلکار جو 2010 میں اغوا کیے گئے تھے، طالبان نے ان کو قتل کر کے ان کی رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے، جس سے جو مذاکراتی عمل تھا اس کو شدید دھچکا لگا ہے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے جو طالبان کی مذاکراتی ٹیم سے آج ملاقات کرنی تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس پر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ طالبان کی جو کمیٹی ہے ان کے اراکین کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان کا نمائندہ مت سمجھا جائے، وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں حکومت کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ حکومتی ٹیم کو ان کے ساتھ ضرور ملنا چاہیے تھا، اس مسئلے پر گفتگو ہونی چاہیے تھی کیونکہ پھر ہی اس کا حل نکلتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی عمل کو صرف ایک واقعے سے دھچکا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو جو کانفلکٹس تھے ان کو حل کرنے میں ہفتوں مہینوں لگے اور بیچ میں کئی ایسے واقعات ہوتے رہے جن کو درگزر کرنا ضروری سمجھا گیا اور تبھی وہ ان معاملات پر گفت و شنید کامیاب ہوئی۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ریاست پاکستان شدید طور پر مشکلات کا شکار ہے اور جو ایک رٹ ہے اس کو بڑے شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اگر یہی معاملات اس طرح چلتے رہے، دھماکے اسی طرح ہوتے رہے، پاکستان کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو اسی طرح قتل کیا جاتا رہا تو پاکستان کے عوام کا ریاست پاکستان پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں بھی طالبانائزیشن ہو چکی ہے۔ ایک امریکی اخبار لکھتا ہے کہ 33% علاقہ جو کراچی کا ہے وہ مکمل طالبان کے قبضے میں ہے اور وہاں پر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ طالبان اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جناب لیاقت بلوچ سے، جو جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہے اور جماعت اسلامی ان جماعتوں میں شامل ہے جو مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کا حل چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب لیاقت بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام جی سمیع ابراہیم صاحب۔ بلوچ صاحب بیان کیجیے گا، یہ جو واقعہ ہوا جس کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لی طالبان کے ایک فیکشن نے جن کا تعلق محمد ایجنسی سے تھا، اس کے بعد یہ مذاکراتی عمل جو ہے اس وقت معطل ہو چکا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا ہوگا آگے اور کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی کہ 9/11 کے بعد سے تو ہم مسلسل مسائل سے دوچار ہیں، فوجی آپریشنز بھی اور فوجی طاقت کا استعمال بھی مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں جاری ہے۔ پھر مذاکرات کے لیے بھی کسی ایک پارٹی یا کسی ایک گروہ نے نہیں بلکہ تمام جماعتوں نے اس چیز پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے میں راستہ امن کے لیے کھولنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ پھر جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کی بساط کو ٹھیک طریقے سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بہت سارے عناصر ہیں کہ جو مذاکرات سے اختلاف کرتے ہیں اور بہت ساری قوتیں ہیں کہ جو مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتی ہیں، یا ڈرون اٹیک ہوتا ہے یا دہشت گردی کی لہر بڑھتی ہے یا سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ اور اس مرتبہ شریعت کا جو ایک واویلا تھا اس کو ذرا زیادہ ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کراچی میں واقعات ہوئے ہیں اور محمد ایجنسی میں واقعات ہوئے ہیں یہ انتہائی بے ایمانہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن حکومت بھی جانتی ہے، حکومت کی کمیٹی بھی جانتی ہے، فورسز بھی جانتی ہیں کہ مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے کتنے گروہ اپنی جگہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جن گروہوں کے ساتھ کوئی مذاکرات ممکن ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور انہیں اس ساری صورتحال میں باہر لا کر ایک امن کے ٹریک پر لایا جائے تو یہ پاکستان کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتی کمیٹی نے آج کے اجلاس کو مؤخر کیا ہے یا اس میں جانے سے انکار کیا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، ان کو جانا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے مسائل جو ہیں کہ یقینی طور پر الجھے ہوئے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے،
پاکستان کے خلاف بہت ساری قوتیں کام کر رہی ہیں. وزیر اعظم جو ان مذاکرات کی نگرانی کر رہے ہیں, وزیر داخلہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, طالبان کی کمیٹی میں شامل پارٹیاں جو ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا اجلاس بلائیں جس میں ان کی اپنی حکومتی کمیٹی کے ارکان بھی ہوں, طالبان کی کمیٹی کے ارکان بھی ہوں, اور آرمی چیف بھی اور انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ بھی موجود ہوں, تو ساری چیزوں کو ریویو کیا جائے اور جہاں جہاں کوئی مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی بلوچ صاحب یہ بیان فرمائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوئے کچھ اس کو سیبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اچھا, اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹی تو طالبان کا جو گروپ ہے اس نے قبول کی ہے, ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی اپنے بیان کی, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے معاملے پر طالبان کے اندر تفریق ہو چکی ہے, طالبان کے اندر تفریق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تفریق ہے, اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے گروپس ہیں جو مختلف نوعیت کا اور مختلف قسم سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس کی ڈیٹیل کے بارے میں سب اچھی طرح جانتے ہیں. محمد وہ علاقہ ہے کہ جو افغانستان کے بارڈر سے بہت قریب تر ہے, اور وہاں مختلف نوعیت کے مختلف واقعات مسلسل چلتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی حسین احمد مرحوم بھی ایک قافلے کے ساتھ ایک جلسے میں جا رہے تھے. اسی علاقے میں جو ہے کہ ان کے قافلے کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا, لیکن اس وقت بھی ہم تو کسی جذبات میں نہیں آئے تھے. اس لیے میں جو بات کر رہا تھا, میری گزارش تھی کہ اصل چیز یہ ہے کہ دشمن تو نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں امن آئے, اور پاکستان کی دشمن قوتیں نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کے اندر امن کا پروسیس جو ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے. اب ہماری قومی ترجیحات کیا ہیں, ہم مستقبل کو کس طریقے سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر مذاکرات نہیں ہیں تو مذاکرات کے بعد تو ظاہر ہے کہ بھی ایک فوجی طاقت کا بے تحاشا استعمال ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ ہم امریکہ کو افغانستان کے حالات کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن مذاکرات کے سلسلے میں یہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, لیکن جمہوریت ناکام ہوتی ہے, ڈیلیور نہیں کرتی, عوام کے مسائل بڑھتے ہیں, تو اس کے بعد بھی کوئی جمہوری قوتیں کبھی آمریت کا مطالبہ تو نہیں کرتی, بلکہ اسی بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اور اچھی جمہوریت ہو, بہتر جمہوریت ہو, اور بہتر ماحول کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے مذاکرات کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی, مسائل اور مشکلات ہوں گے, بہت ساری قوتیں اس کو ڈی ٹریک کرنا چاہیں گی, لیکن اگر ہماری ول ہے, ہمارا عزم ہے, اور ہم اس کے ذریعے کوئی حل کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بددل اور اپنے اعصاب کو کمزور کرنے کی بجائے اپنی ترجیحات کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے, اور مختلف گروپ جو ہیں کہ جو مختلف جگہوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس کے مقابل میں ہم قومی سطح پر ایک آواز پیدا کرنے کی کوشش کریں. اب کراچی میں جیسے کہا جاتا ہے, یہ امریکہ نے یہ کہا ہے, اور امریکہ کا کہا جو ہے کہ وہ سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے, لیکن جو پورا کراچی بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ, ناجائز فروشی, ناجائز قبضے اور مافیا جو ہے کہ کراچی پر قابض ہے, اور یہ ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہماری فورسز یا ہماری ایجنسیاں یا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں, کیا اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہے کہ ٹارگٹ کلرز کا کھرا کہاں پہنچتا ہے, یہ بھتہ خوروں کا کھرا کہاں پہنچتا ہے, اور جب کبھی ان پہ ہاتھ پڑنے لگتا ہے تو کراچی کے اندر کیوں ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی, بلوچستان, فاٹا, خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے, پنجاب کے اندر مختلف علاقے جو ہیں جہاں مختلف انداز میں چیزوں کو پاکستان کی مخالفت میں استعمال کیا جا رہا ہے, اب ہمیں پوری پالیسیز کو ریویو کرنا ہوگا, اور مستقبل کے تحفظ کے لیے ہمیں بنیادی آپ درست فرما رہے ہیں کہ پالیسیز کو ریویو کرنا ہوگا, لیکن اس پر کامنٹ فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مذہبی سیاسی جماعتوں کا نیریٹو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ, بہت سارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر لوگوں نے اپنے طور پر شریعت کا نفاذ شروع کر دیا. میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا جو لورا لائی میں واقعہ ہوا جس میں ایک پنچایت نے ایک جوڑے کو جی صاحب دیکھیں نا, لوریلائی میں یا بلوچستان میں تو کوئی مذہبی جماعتوں کی حکومت نہیں ہے,
قوم پرست جماعتوں کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے، اور وہ حکومت جو وہاں خود انتشار کا شکار ہے. روزانہ آدھی کیبنٹ استعفیٰ دیتی ہے، دوسرے دن جو ہے کہ اس کو منایا جاتا ہے. عملاً جو اپنی حکومت کو خود نہ چلا سکیں، قانون نافذ نہ کر سکیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے سنسار کرنا، اس طریقے سے فتوے دینا اور اس طریقے سے قانون اپنے ہاتھ میں لینا، یہ پاکستان کا آئین، شریعت، قرآن و سنت کی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی. یہ ریاست کا کام ہے، ریاست اس کا فیصلہ کرے، اور اگر کہیں بھی قانون صحیح طریقے سے نافذ نہیں ہو رہا، اس کے رد عمل میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں کہ وہ بھڑکتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے جو ہمارے ملک میں تہذیب، ہمارا حیا، ہماری اسلامی اقدار، ہماری نئی نسل کو جس بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تضادات، کنفلکٹس اور اس طریقے سے جو رد عمل پیدا ہو رہے ہیں، شدت پیدا ہو رہی ہے. ہمیں پاکستان کے کلچر، پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی تہذیب اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. وگرنہ آج رد عمل کہیں ہوتا ہے، رد عمل کسی اور جگہ پیدا ہوتا ہے. وہ سب اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا، عمل نہیں کیا جا رہا. بہت بہت شکریہ جناب لیاقت بلوچ صاحب. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ قانون کی عملداری کو یقینی بنائے، اور خاص طور پر لورا لائی میں جو واقعہ ہوا یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہی. بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ بھی پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، اور ریاستی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. بہرحال جو پاک فوج کے اہلکاروں کے جو شہادت کا واقعہ ہوا، جو انہیں قتل کیا گیا، اس کی وزیر اعظم نواز شریف نے تو بڑی کڑے الفاظ میں تنقید کی، لیکن غالباً ان کی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے اس قسم کے بیانات نہیں آئے. اور پھر بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں چودھری نثار علی کی جانب سے بیانات کا، کیونکہ جب حکیم اللہ محسود پر حملہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مذاکرات پر ڈرون حملہ ہوا ہے، حکیم اللہ محسود پر نہیں. اور اب یہ جو واقعہ ہوا جس میں اہلکاروں کو شہید کیا گیا، یہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی، لیکن ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ حملہ پھر کس نے کیا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے فوجی امور کی ماہر جناب ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ سے، اور عمران خان کا یہ بیان جس میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی قیادت نے انہیں بتلایا تھا ایک بریفنگ میں کہ اس وقت جو اگر آپریشن کیا گیا وزیرستان میں تو وہاں پر سکسیس ریٹ صرف 40% ہوگا، جبکہ جو فوج کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ماریہ سلطان صاحبہ سے کہ پاک فوج کی کیپیسٹی کتنی ہے، اگر وزیرستان میں آپریشن کیا جائے تو کیا ممکنہ نتائج ہوں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. تحریک انصاف کے رہنما عمران خان یقیناً پاکستان کی ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں. تحریک انصاف پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے، بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے انہوں نے، اور اس وقت خاص طور پر نوجوانوں میں بڑی مقبول ہے. عمران خان صاحب بھی اپنے شعلہ بیانی کی وجہ سے بڑے مقبول ہیں، اور وہ مختلف ایشوز پر مختلف انداز میں بیانات دیتے ہیں جو پسند بھی کیے جاتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر بسا اوقات وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس سے خاصی پریشانی بھی ہو جاتی ہے. ان کا یہ بیان کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وزیرستان میں آپریشن کیا گیا تو اس کی کامیابی صرف 40% ہوگی، اور یہ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں بتایا پاکستان کی عسکری قیادت نے. لیکن اب جو وضاحتیں آئی ہیں اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ایسا بیان ہرگز نہیں دیا گیا تھا. صرف یہ کہا گیا تھا کہ اگر وزیرستان میں آپریشن کے ذریعے کارروائی کی جائے وہاں پر تو اس سے پاکستان کا جو امن ہے وہ 40% بحال ہوگا، کیونکہ جو پاکستان کے دوسرے شورش زدہ علاقے ہیں جن میں بلوچستان شامل ہے، جن میں کراچی کا ایشو ہے، اس کا تعلق غالباً براہ راست تحریک طالبان کے خلاف یا وزیرستان میں آپریشن سے نہیں ہوگا. ان علاقوں کی اپنی ڈائمینشنز ہیں اور ان کے معاملات حل کرنے کے لیے دوسری اسٹریٹجیز اپنانی پڑیں گی، لیکن یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ وہاں پر کامیابی کا تناسب 40% ہوگا، کیونکہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج مکمل طور پر اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کو اس کا صفایا کر سکتی ہے ان عناصر سے جو وہاں پر قانون کی عملداری میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. آج اسی سارے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. فوجی امور کی ماہر جناب ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. جی
ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بیان فرمائیے گا کہ اس وقت جو جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے، اگر پاکستان کی فوج وہاں پر آپریشن کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی کیپیسٹی ہے پاکستان کی ملٹری میں، کس حد تک وہاں پر کامیابی ہو سکتی ہے؟ سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے وہ جو ہے قبائلی علاقے میں موجود ہے، تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد جو ہے افواج موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے 6000 سے زائد جو ہے آپریشنز کیے ہیں، ملٹری آپریشنز کیے ہیں، جس میں 200 جو ہیں میجر آپریشنز کیے ہیں، اور آپ نے یکے بعد دیگرے جو ہے تمام علاقے کو نہ صرف صاف کیا بلکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلے سال سے تقریباً 13 سے زائد جو ہیں سرحد پار سے آپ کے اوپر 100 اور 200 کی جمع شدہ جو اعداد ہے، انہوں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے کسی طرح جو ہے آپ کی سرحد کے اندر آ کے حملہ کریں۔ تو یہ سرحدی علاقہ ہے، اس کے باوجود نہ صرف آپ نے اس ایریا کو کلیئر کیا، اور اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ 93% جو علاقہ ہے وہ آپ صاف کر چکے ہیں، 87% ٹوٹلی آپ کے انڈر کنٹرول ہے، اور 93% جو ایریا ہے وہ آپ نے جو ہے کلیئر کی ہے۔ اس وقت صرف 7% علاقہ رہ گیا ہے، اور 7% علاقے کے اندر بھی 4% علاقہ ایسا ہے جو زمینی ہے، اور باقی تقریباً 3% ایسا ہے جس کے اندر آپ کے پاس پہاڑ موجود ہے، جن کی جو ہے اونچائی تقریباً 24,000 سے 26,000 کے درمیان ہے۔ اور اس وقت جو ہے صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ وہاں آپریشن کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہلے ہی موجود ہیں، پہلے ہی آپ کی وہاں جو صلاحیت ہے وہ ایک آپریشنل صلاحیت ہے، یہ کوئی آپ کی خاص وہاں ریسٹنگ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ آپ ایک ایکٹیو کمبیٹ زون کے اندر ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ آپ آپریشن کریں گے تو اس سے آپ کی کوئی صلاحیت کے اوپر فرق پڑے گا۔ آپ وہاں بھرپور عسکری طور کے اوپر موجود ہیں، آپ نے علاقے صاف کیے ہیں، اور اس وقت جو تقریباً 4% علاقہ رہ گیا ہے اس کو صاف کرنے کی یقینی طور کے اوپر آپ کے پاس صلاحیت ہے۔ اچھا، اس پر ضرور پھر کامنٹ فرمائیے گا ماریہ سلطان صاحبہ کہ پاکستان کے جو بڑے سیاستدان ہیں، جیسا میں نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا، جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ صرف 40% تک وہاں پر رزلٹ دے سکتی ہے، تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جو ہمارے جوان ہیں ان کے مورال پر کیا اثر پڑے گا؟ اس سے میسج کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، اس قسم کے بیانات افسوسناک ہیں۔ وہ اس لیے افسوسناک ہیں کیونکہ یہ دو باتوں کی جو ہے نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے لیڈران جو ہے اپنی زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں، اور دوسری بات جو ہے اس بات کے اوپر بھی خاصی افسوسناک بات ہے کہ آپ نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے زمین کے اوپر، اور دوسری طرف آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی افواج کی صلاحیت کیا ہے، اور تیسری طرف نہ ہی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے خطرات لاحق ہیں، اور چوتھی بات نہ ہی آپ اس بات کے بارے میں کوئی ایک مؤثر جو ہے بیان دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر پاکستان کی جو بیرونی خطرات ہیں جو سرحد کے ساتھ منسلک ہیں اس کے بارے میں آپ کوئی بات چیت کریں۔ تو میرے خیال سے یہ نہ صرف آپ کے مورال کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، لیکن یہ اس پہ پوری جو آپ کی عمل داری ہے، جتنی بھی آپ جو کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کی افواج ہیں وہ آپ کی سیاسی قوت کے ساتھ کام کر کے کام کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی افواج ایک علیحدہ جنگ لڑ رہی ہیں اور آپ سیاسی طور کے اوپر ایک علیحدہ جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو بحیثیت قوم اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو آپ کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، جو شدت پسندی میں آپ کے خلاف مختلف آپریشنز کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہے یکجا ہوں اور اس کے اوپر آپ ایک یکساں فیصلہ کریں۔ تو یہ تمام باتیں افسوسناک ہیں، اور اس بات کی جو ہے نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ یہاں شاید پاکستان میں موجود نہیں ہے، یا وہ پاکستان کے حقائق کو جانتے نہیں ہیں۔ اچھا ماریہ صاحبہ، یہ بیان کیجیے گا، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح طالبان حملہ کر رہے ہیں، یہ واقعہ بھی ہوا جس میں 23 اہلکاروں کو قتل بھی کیا گیا، پھر پولیس میں بھی کراچی میں بھی پولیس بس پر حملہ کیا گیا، جو سیکیورٹی فورسز کا جو ہمارا جو صبر ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح سے چلتا رہا معاملہ تو بہت جلد وہ جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہونے والا ہے۔ آپ کیونکہ بڑی نظر ہے آپ کی فوجی امور پر، یہ بیان کیجیے گا اس وقت کیا سوچ ہوگی پاک فوج کے جوانوں میں، پاک فوج کے آفیسرز میں، اور جو دوسرے ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کس طرح سے اس ساری صورتحال کو لیں گے، اور کب تک کہاں تک وہ صبر کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سنجیدگی سے آپ اس بات کا احاطہ کریں گے کہ اس وقت آپ کی زمینی صورتحال کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو فوجی یا عسکری کارروائی ہوتی ہے وہ آپ جو ہے جذبات کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ یہ بات جان جائیں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی عوام کے ساتھ، اس لیے پہلے آپ کوشش کریں گے کہ وہاں کی عوام کو جو ہے ساتھ کریں، جیسے کہ سوات آپریشن سے پہلے آپ نے جو عوام کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، اس کے بعد پھر آپ نے معاہدہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام پر یہ بات واضح ہو سکے کہ یہ لوگ مذاکرات کے لیے یا ان کی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
اور اس کے بعد جہاں ملٹری آپریشن کی بات ہے تو اب ملٹری آپریشن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جاری رکھا. لیکن اس وقت آپ کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے. اس وقت کیونکہ آپ 93% علاقے کو صاف کر چکے ہیں, اس لیے آپ فائٹ کی جو ہے آپشن رکھیں گے, یعنی کہ آپ بات چیت کریں گے جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی, آپ عسکری کارروائی کریں گے جہاں ضرورت پڑے گی, اور آپ یہ مسلسل کام کریں گے. یہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ جہاں آپ اپنی کارروائی کو روک دیں گے اور یہ کوئی آپ ایک گروہ سے بات نہیں کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے ٹیل اینڈ ہے جنگ کا, خاص طور پر شمالی وزیرستان کے اندر, اس لیے مختلف گروہ جو ہیں وہاں موجود ہیں. اس میں آپ مختلف گروہ سے بات بھی کریں گے, دیکھیں گے کتنے لوگ آپ کے ساتھ واپس جو ہے الاغ کرتے ہیں, اور کوشش کریں گے کہ نیگوشیشنز کے تھرو دیکھیں. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کو خطرات آ رہے ہیں, جیسے مولانا جیسے فضل اللہ ہے جو کہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے, اور اس کے اوپر اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 2009 سے لے کے اب تک جو ہے اس کی جو پشت پنائی ہے جو افغان انٹیلیجنس نے کی ہے, یہ جو آپ کی جو FC کے جو قتل ہوئے, جو شہید کیا گیا ان کو, اس کے اندر بھی جو چیز بڑی واضح رہنی چاہیے وہ یہ کہ اس سے پہلے بھی جو واقعات ہیں اس کے اندر بھی اسلامک موومنٹ ازبکستان جو ہے انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے جو آپ کی عسکری جو ہے تنصیبات کے اوپر اور آپ کی جو ہے پبلک بلڈنگز پہ اوپر کیے گئے ہیں, ان سب میں IMU میں انوالوڈ ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی, اور پھر جو ہے باقی جو گروہ ہیں وہ ان کی مددگار یا معاونت کے طور کے اوپر یا معاون کے طور کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. آپ کی اس وقت جو نصب العین یا آپ کی جو مقاصد ہیں عسکری کارروائی کے, وہ یہ ہیں کہ آپ اسٹرانگ ہولڈ ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں کی عوام یہ سمجھیں کہ ان کے مفادات جو ہیں ان گروہوں کے ساتھ منسلک ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو خوف و ہراساں کی جو خوف کی جو فضا ہے اس کو کم کیا جائے, ان کا جو ہے واپس اعتماد حکومت کے ساتھ جو ہے بحال کیا جائے, اور جو گروہ پاکستان کے خلاف شدت پسندی کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں, اور یہ کارروائی آپ ہر صورت کریں گے, اور میرے خیال سے اس کے لیے شدت پسندوں کو تیار رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس وقت تک آپریشن نہیں کیا گیا تو جو پاکستان کی فوج ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتی ہے وہاں کے لوگوں کو کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے. لیکن بہت سارے گروپس ایسے ہیں جن کا تعلق بیرونی فنڈنگ سے ہے, جو بیرونی مفادات کے تحت کام کر رہے ہیں. ان گروپس کے خلاف یقیناً آپریشن کرنا پڑے گا, آپریشن ہوگا, اور پاکستان کی فوج بھی اس کے لیے تیار ہے کہ وہ گروپ جو فورن فنڈنگ سے چلتے ہیں, جو پاکستان کے آئین اور قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے خلاف یقیناً آپریشن کیا جائے گا. یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اوریہ مقبول جان سے, اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سعودی عرب کے ولی عہد پرنس سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اسلام آباد میں ہے. حکومت پاکستان ان سے کیا چاہ رہی ہوگی, اور کیا یہ جو 23 فوجی اہلکاروں کا, ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کا قتل ہے, کیا اس کا پرنس سلمان کے دورے سے کوئی تعلق ہے, کیا اس قتل میں بھی کوئی پیغام ہے. لیکن اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. سعودی عرب کے ولی عہد پرنس سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے دورہ پاکستان کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سعودی حکام ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں, جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے اور نیٹو کے ودرال کے بعد جو ساری ڈپلومیسی ہے اس کے لیے اس وقت سعودی عرب بہت زیادہ فعال ہے. امریکی اور برطانوی سفارتکار خود آنے کی بجائے اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات سعودی سفارتکاروں اور سعودی حکام کے ذریعے حل کیے جائیں. اور اگر ہم نظر ڈالیں تو گزشتہ چند ہفتوں میں یہ جو سعودی قیادت ہے اس کا تیسرا یہ دورہ ہے, اور اس وقت ٹاپ سعودی قیادت اسلام آباد میں پاکستانی حکام سے اہم مذاکرات میں مشغول ہے. جو سعودیہ کے ولی عہد ہیں انہوں نے جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی, صدر پاکستان سے ملاقات کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے عسکری رہنماؤں سے بھی بڑی اہم ملاقات کی ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس وقت پرنس سلمان اسلام آباد تھے, عین اس وقت جو پاکستانی اہلکاروں کا قتل ہوا ہے, کیا یہ بھی کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ سعودی حکام جو پاکستان کی مذاکراتی کوششیں ہیں اس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور کوشش کریں گے کہ طالبان کو مائل کر سکیں کہ مذاکرات کے ذریعے میننگ فل انداز میں اس مسئلے کو حل کیا جائے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دورہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ خطے میں ایران کا انفلوئنس زیادہ بڑھے, اس لیے وہ ہر طرح کی پاکستان کو مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا. اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سعودی عرب کا جو یہ دورہ تھا اعلی حکام کا, کیا اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں. السلام علیکم جناب اوریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوریہ صاحب بیان کیجئے, یہ جو سعودی ڈپلومیسی ہے یہ کیا اس کا پیغام ہو سکتا ہے, اور اس پر ضرور کامنٹ فرمائیے گا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس وقت
प्रिंस सलमान इस्लामाबाद में थे एंड उस मौके पर 23 अहलकार पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत का मामला, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? बहुत हद तक जोड़ा जा सकता है। देखें, इस वक्त जब से सऊदी अरब को शाम के मामले के अंदर थोड़ी सी पिसपाई का सामना करना पड़ा है, सऊदी डिप्लोमेसी और सऊदी जो स्पोर्ट है उसने बहुत अजीबोगरीब मसाइल बनाए हैं कुछ जगहों पे। मतलब जहां वो शाम को कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे थे तो उनके मुकाबले में वो लोग जो कि सऊदीया के अंदर खुद एक मूवमेंट चला रहे हैं जिनको सल्फी कहते हैं, उन लोगों ने वहां उस सऊदी सपोर्ट के मुकाबले में भी अपनी एक बादशाहत कायम करने की कोशिश की, खुसूसन हलब के इलाके में, बाकी जगहों पे। इसी तरह मिस्र के अंदर भी जिस वक्त उन्होंने एक जमाने में उसमें मुबारक के मुकाबले में किसी हद तक सपोर्ट कर किया और समझते थे कि अख़वान मुस्लिमून उनके साथ होगी, लेकिन उनको एक बहुत खौफ और थ्रेट ये रहता है कि ये जो जितनी भी मूवमेंट्स चल रही हैं पूरे इलाके के अंदर, ये कहीं उनकी अपनी बादशाहत के लिए खतरा ना हो। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, आपको हैरान होंगे कि अगर आप तारीख में जरा सा पीछे चले जाएं तो तालिबान को सिर्फ 3 हुकूमतों ने तस्लीम किया था। एक पाकिस्तान था, एक सऊदी अरब था और एक मुत्तहिदा अरब इमारात थी। और उसके मुकाबले में हिज़्ब वहदत और जो शुमाली इत्तेहाद था, इसको ईरान सपोर्ट कर रहा था और उनके ईरान की सपोर्ट की वजह से एक बड़ी रिफ्ट बनी थी। और इराक वॉर जो है इस वक्त जो हुई है, उस इराक वॉर में अगरचे के सऊदी अरब जो चाहता था कि उसे बेनिफिट मिले, लेकिन इन द लॉन्ग टर्न हुआ यह है कि इराक की जो मिलिट्री फोर्स तबाह हुई है उसने ईरान और इराक और शाम का एक क्रिसेंट बनाना शुरू किया हुआ है। इसीलिए इस विड्रॉल के बाद सऊदीया के लिए बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर उनका मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है वो कायम हो सके। इसीलिए अब तालिबान का जहां तक ताल्लुक है, तालिबान में कुछ लोग हैं कि जो किसी न किसी हद तक सऊदी इन्फ्लुएंस से भी तल्लुक रखते हैं और उनके आपस में किसी हद तक तल्लुकात भी हैं। आखिरी वक्त में आपको याद होगा कि जब उसामा बिन लादेन की और अमेरिकन की मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसामा बिन लादेन ने कहा था कि सऊदी अरब के हमारे पुराने तल्लुकात हैं, तो सऊदी अरब अगर उसामा बिन लादेन के बारे में कुछ मुलमा को भेजता है तो हम उसको उस हवाले करने को तैयार हैं। इस वक्त एक वो तालिबान है, दूसरे वो तालिबान है जो शुमाली इत्तेहाद से ताल्लुक रखते हैं, उनके अपने मदरसे हैं और उनके साथ उनका ताल्लुक ज्यादातर इंडिया और ईरान के साथ है। तो ये एक ऐसी अजीबोगरीब फाइट बन रही है कि जिसके अंदर आपका मुज़ाकरात का अमल सैबोटाज भी किया जा रहा है और दूसरा यह है कि पाकिस्तान के अंदर पीस को भी खराब किया जा रहा है। यहां सऊदी अरब तो आपका और या इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों का यह कहना कि ये एक पैगाम था, तो फिर यकीनन ये उन ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाई होगी जिनको शुमाली इत्तेहाद की इस वक्त हमायत हासिल हो या जिनके पीछे इंडिया होगा या जिनको हामिद करज़ई साहब सपोर्ट कर रहे होंगे। जी डेफिनेटली। देखे ना, जिस शख्स को जो पहले तालिबान का तर्जुमान था सैफुल्लाह, जो उमर खालिद खुरासानी के साथ जिसकी तस्वीरें आ रही हैं, उसको तालिबान ने बुनियादी तौर पे इसीलिए निकाला था वहां से कि वो उनकी उसके लिंकेजेस उनको वहां पर मिले हैं और वहां जाके मेमन में बैठ गया था। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त तालिबान का जो एक धड़ा ऐसा है जो मेजर धड़ा है कि जो इस वक्त चाहता है कि किसी न किसी तरह पीस की सूरत हाल हो जाए, लेकिन वो उनसे दूसरों से लड़ नहीं पा रहे। तो सऊदी अरब को ये पैगाम दिया गया क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग सऊदी जेलों में भी कैद हैं और वो ऐसे हैं कि जो मुकम्मल तौर पे चाहते हैं कि बादशाहत का खात्मा हो जाए और वहां पर भी इंतफादा चले और वहां पर भी आगे लोग चले, जैसे हमास की मूवमेंट है, जैसे अख़वान मुस्लिमून की मूवमेंट है, जैसे जब्बार नसरा है उनकी मूवमेंट है। तो वो बादशाहत के भी खौफ में है। अमेरिका भी अब थोड़ी सी आंखें जो है बदल रहा है, थोड़ा सा ईरान के साथ भी साथ रख रहा है और वो भी चाहता है ये। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि इन दोनों चक्रों में जो मुसलमान उम्मा है उसके अंदर एक बड़ा सीरियस फसाद न खड़ा हो जाए और वो है अरब और अजम की बुनियाद पे जो शिया सुन्नी फसाद है। और इस वक्त मुसलमानों और यह वक्त कम है। एक इस पर सवाल कीजिए कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना भी चाहता है, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी कि शायद कोई तेल की सूरत में रियायत मिलेगी जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को जल्दी अपने पांव पर खड़ा होने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई बहुत बड़ी इमदाद तो हमें नहीं मिली सऊदी अरब से। देखें, मतलब अब देखें उन्होंने मिस्र की फौज को $10 बिलियन दिए हैं और कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। और लेकिन यहां पर तो वो जिसे पीनट्स की सूरत हाल है। मुझे लगता यह है कि अभी तक वो जिसे कहते हैं ना रिलेशनशिप 5 साल पिछले गुजरे हैं और सऊदी अरब जो है उसने समझा यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत हमसे बहुत दूर हो गई थी और उसके तल्लुकात जो थे किसी और तरफ उस्तवार होने चुके थे। अब ये शायद हो सकता है बिल्डिंग ऑफ द ब्रिजेस में कुछ और इमदाद आए या आगे चले, लेकिन ये वो प्रोसेस जो है अभी और आगे चलेगा तब जाके कहीं कोई थोड़ा सा बेहतर होगी। लेकिन मैं खतरे की फिर निशानदेही कर रहा हूं। देखा आज ईरान ने जो कहा है कि
کہ ہم آپ کے بارڈر کے اندر گھس سکتے ہیں. اس سے بڑی کشمکش ہمیں بڑا ناپ تول کر چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو پھر گھر گھر کی لڑائی ہو جائے گی جو بہت برا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان جو کہہ رہے تھے کہ نہایت سنبھل کر چلنا ہوگا پاکستان کو، کیونکہ آج ہی ایران کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے کہ جو ایران کے بارڈر سیکیورٹی فورسز کے افراد جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو رہا کرانے کے لیے ایران کی فورسز پاکستان کے اندر داخل ہو سکتی ہیں. اور یہ بیان اس وقت آیا ہے جب سعودی عرب کے ولی عہد پاکستان کے دورے پر تھے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی. سابق صدر پرویز مشرف کی یہ خبریں مل رہی ہیں کہ کل وہ عدالت میں پیش ہوں گے. ان کے دوستوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی عملداری کو مانیں گے، اس کی بالادستی کو مانیں گے، اور اس میں وہ کل عدالت میں پیش ہوں گے. لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پرویز مشرف صاحب نے فیصلہ قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کیا ہے یا کچھ اور ان کے ساتھ وعدے بھی کیے گئے ہیں. جانیں گے احمد رضا قصوری سے بریک کے بعد. اسپیشل کورٹ میں کل پھر سابق صدر پرویز مشرف کی پیشی ہے. ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر پرویز مشرف کل ضرور عدالت میں پیش ہوں گے. قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ پچھلی تاریخوں میں بھی پیش ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی حالت ایسی نہیں تھی، ان کی طبیعت ناساز تھی، ڈاکٹرز نے منع کیا، اس لیے وہ نہیں آئے. لیکن بہت سارے سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرویز مشرف صاحب نے عدالت میں آنے کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً کچھ اور بھی کہانی ہوگی. اس حوالے سے شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی آگے چل کر اس مقدمے کی فیٹ کیا ہے. کچھ لوگ اس کو اس بات سے تعبیر کرتے ہیں کہ یقیناً انہیں سزا نہیں ہوگی. لیکن ان کے جو وکیل ہیں احمد رضا قصوری وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماضی میں وہ ہمیشہ اس بات کی تردید کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کنسپریسیز ہیں، پرویز مشرف صاحب کسی سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، وہ یہاں عدالتوں میں اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے اور عدالتوں سے بری ہوں گے، اور اگر وہ باہر بھی جائیں گے تو اپنا نام کلیئر کروانے کے بعد باہر جائیں گے. السلام علیکم جناب احمد رضا قصوری صاحب. وعلیکم السلام. یہ خبریں ہیں کہ مشرف صاحب کل عدالت میں پیش ہو جائیں گے. دیکھیں، خبر تو اچھی لگتی ہے، لیکن کل انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہو جائے گا. جہاں آپ نے اتنا صبر اور تحمل سے کام لیا ہے، آئی نو کہ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کھوج لگانا، اور اس کی تو جو پیاس نہیں بجھتی جب تک کہ وہ خبر کی تہہ تک نہیں پہنچتا، تو 10-12 گھنٹے اور ہیں کہ انشاءاللہ ہر چیز سامنے آ جائے گی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماضی میں وہ کیوں نہیں آئے، کیونکہ یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے جو کہ لوگ سننا چاہیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ تھا اور ہے ابھی بھی کہ دیکھیں، اگر جنرل مشرف آ جاتے اور ان کو چارج لگ جاتا، تو چارج ایک ایسی چیز ہے، اور جنرل مشرف کا جیسے کہ بین الاقوامی دنیا میں ایک پہچان اور کلاؤٹ ہے، تو وہ پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنتی کہ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں اور سابق جو سی او ایس ہیں ان پر غداری کا چارج لگ گیا. یہ ایک بہت بڑی نیوز ہوتی. لیکن اگر ہم یہ قائل کر دیتے اور جج کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی، جو کہ ہم نے سوال اٹھایا ہوا ہے کہ جناب آپ تو پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ کورٹ ہی نہیں ہے. ہمارے حساب کے مطابق تو 3 افراد ہیں جو اپنے آپ کو کورٹ کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارے ذہن کے مطابق یہ جو کورٹ ہے آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوئی. جب یہ کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوئی تو اٹس ناٹ اے پراپر کورٹ. تو آپ کی اگر کل کوئی آپ اس کنکلوژن میں پہنچتے کہ یس، اور ہم اسٹیبلش کر دیں کہ آپ کورٹ پراپر نہیں ہے، تو یہ جو دنیا میں پوری ڈنکا بج جائے گا غداری کا. آپ کی جو انکاری والی خبر ہے کہ یہ آپ نے غلط، آپ تو کورٹ ہی نہیں ہے، اور کورٹ ہی چارج کر سکتی ہے. 3 انڈیویجل بیٹھ کے تو کسی کو چارج نہیں کر سکتے. لیکن قصوری صاحب، صورتحال تو کل بھی یہی ہوگی. ابھی تک اس ایشو پر فیصلہ نہیں آیا. جو یہ پٹیشن ہے کہ کورٹ کو وہ نہیں مانتے، تو کل وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو کل بھی تو فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس پر مجھے نہیں پتا کل وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. دیٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. لیکن سپوز اگر وہ آتے ہیں تو اس کا پہلے سے ہی ڈیفنس کونسلز نے ان کو کورٹ کو اندیا دے دیا ہے. کورٹ سے بھی ایشورنس لے دی ہوئی ہے کہ ان پر چارج جب تک نہیں لگے گا جب تک کہ
कोर्ट की तश्कील के बारे में फैसला नहीं हो जाएगा कि ये जो कोर्ट है ये आइन और कानून के मुताबिक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट है। लेकिन कसूरी साहब, अगर चार्ज लग भी जाता है, अगर फर्द जुर्म आयद भी हो जाती, लेकिन कोई भी शख्स उस वक्त तक उसे मुजरम नहीं करार दिया जाता जब तक उन चार्जेस को प्रूव ना कर लिया जाए, तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात थी, इतनी कौन सी बड़ी कबाहत थी कि मुशर्रफ साहब इसलिए पेश ही नहीं हुए अदालत में? देखिए, बात यह है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपने एक बड़ा कानूनी नुक्ता कहा है कि मुल्जिम और मुजरम में फर्क है। मुल्जिम है जिस पर इल्जाम लगाया हुआ है, मुजरम यह है जिस पर के कानून और शहादत की बुनियाद पर चीज साबित होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहां यह है कि देखिए, रोज आप खबरें होती हैं हत्या की इज्जत की, जब आप उसको नोटिस देते हैं तो ऐसे दो लाइनों की कहीं कंट्रडिक्शन लगी होती है कहीं कोने में, और वो हत्या की इज्जत वाली बात पूरे 5-5 कॉलम की फ्लैश हो जाती है। देखें, ये वो साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ हैं, और एक आर्मी चीफ जिसने 42 साल मुल्क का दफा किया हो, उसी कुरान हमारे इस्लाम में तो यह है कि जिसने एक दिन सरहदों की हिफाजत की हुई, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह बख्श देता है। ये हमारा इस्लाम बताता है। लेकिन हमारी जो तारीख है कसूरी साहब, उसमें तो जो हमारे खुलफा हैं वो भी अदालतों में गए, और काजी जो होते थे उस वक्त उनको इतना बड़ा इख्तियार हासिल होता था कि वो किसी चीज को भी क्वेश्चन कर सकता था। यानी गोया इस्लाम में जो अदालत है, जो काजी है, उसका तो बहुत बड़ा एहतराम है। तो करिए, वो तो आप अपनी जगह आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे एक किस्सा है कि हजरत उमर अदालत में पेश हुए, काजी एहतरामन कहीं खड़ा हो गया। उन्होंने अदालत के बाद काजी को कहा कि भाई, तुम जब खड़े हो गए तो तुम्हारा तो इम्बैलेंस हो गया, जो मेरी मुद्दई को तो तुम्हारे पर इत्मीनान ही खत्म हो गया जब तुम मेरे एहतराम में खड़े हो गए। और इसी बात पर उन्होंने काजी को रिमूव कर दिया। लेकिन बात यह है कि ये वो काजीज हैं जो कि फकीर मंश थी, जो कि अपना आसाइश और अलाइश से ऊपर हों। हमारे काजी अभी उस लेवल के काजी। अच्छा, आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ऐसा इंदिया है, एश्योरेंसेस भी है कि जब तक ये फैसला कर लिया जाएगा कि कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन आइन और कानून के मुताबिक है, तब तक शायद फर्द जुर्म जो है वो आयद नहीं की जाएगी। ये हमने आर्गू किया और कोर्ट ने हमें आपने हमेशा कोर्ट के बारे में मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं, उनकी इंटेग्रिटी के बारे में भी। आपको यकीन है कि जो आपने एश्योरेंसेस ली हैं कोर्ट से, कल उस पर कोर्ट भी अमल दरामद करेगी? देखिए, बात यह है कि कोर्ट को उस पब्लिक कमिटमेंट के बाद पीछे हटना खासा मायूब होगा, और फिर उस सूरत में तो फिर एक कोर्ट के अंदर भी कोई हिजानी सी कैफियत हो सकती है, एक शोर शराबा मच सकता है, शायद वो कोई और ही। अच्छा, बिल्कुल वक्त कम है, मुख्तसरन ये बताइए, ये जो स्पेकुलेशन है कि सऊदी अरब के वली अहद भी थे और शायद कुछ उस हवाले से भी बात हुई हो जिसके बाद मुशर्रफ साहब अब अदालतों में आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जहां तक जनरल मुशर्रफ का बैनुल अक़वामी इमेज है, उसको में से कुछ शक की बात नहीं। मैं कई दफा दुबई गया हूं, उनको दुबई के अंदर सिवाय झंडा नहीं लगाते, बाकी उनको जो प्रोटोकॉल वही मिलता था जो कि हेड ऑफ स्टेट का था। आपको पता है कि अपना किंग अब्दुल्ला ने जहाज भेजा लंदन, और वो सऊदीज ने क्या कहा, कुछ कहा? अभी मैं ये समझता हूं जी कि बिहाइंड द कर्टन तो बहुत सारी चीजें रूनुमा हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो जब तक रूनुमा नहीं होगी, जब तक तो क्यासराई की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब, जो ये कह रहे थे कि इस बात का इम्कान हो सकता है, वो जानते तो नहीं, लेकिन कोर्ट ने बहरहाल ये इंदिया दिया है कि फर्द जुर्म कल जो है उन पर आयद नहीं की जाएगी, इसलिए इस बात का बड़ा कभी इम्कान है कि परवेज मुशर्रफ साहब कल अदालत में पेश होंगे। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।